السلام علیکم پاکستان۔ آزاد چاچا پاکستانی اس وقت بروز اتوار صبح 6:40 پر آپ کے ساتھ مخاطب ہے تاکہ الزام تراشی کرنے والوں کے منہ پر کالم ملی جا سکے۔ ایک چھوٹی سی خواہش تھی۔ آج 12 ستمبر 2021 کو بتا رہا ہوں۔ ایک عرصے سے جدوجہد کر رہا تھا، لیکن اکیلا جدوجہد کر رہا تھا۔ جدوجہد کا محور یہ تھا کہ ہم تو اب اپنی عمر گزار چکے، صحافت میں نوجوان صحافی آ رہے ہیں، ان میں وہ پیار، محبت، امن، بھائی چارہ اور وہ اصول، وہ اسلوب روشناس ہو جو ہمارے سینئرز نے ہمیں سکھائے تھے۔ ہم ان کے ساتھ ضرور چلے اور میں نے بڑی جدوجہد کی اپنے بڑوں کے اسلوب کو نبھانے کے لیے اور نوجوانوں کو ایک کرنے کے لیے، لیکن بات یہاں تک پہنچ گئی کہ چند ناخلف جن میں ان کے اداروں کی کمزوریاں بھی شامل ہیں، ان کے اداروں کے سربراہان کی لالچ بھی شامل ہے۔ کیا کیا جا سکتا ہے؟ بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھو نوجوانوں، صحافت میں آئے ہو تو صحافت کے بنیادی اصولوں کو سمجھو۔ تم بہت بڑی طاقت ہو، تم عوام کی آواز ہو، تمہیں عوام کی نمائندگی کرنی ہے، ان سیاستدانوں سے ہٹ کر، ان کرپٹ بیوروکریٹس سے ہٹ کر، ہر قسم کی کرپشن سے ہٹ کر تمہیں آبیاری کرنی ہے خوبصورت پاکستان کی، تاکہ تمہارے پیچھے جب آئے نوجوان صحافی تو ان کو وہ تکلیفیں نہ اٹھانی پڑیں جو ہم نے اٹھائیں۔ لیکن افسوس در افسوس کہ صحافتی تنظیموں کو ڈمی کہا گیا اور ان سے وابستہ صحافیوں کو جعلی کہا گیا۔ یہاں مجھے شدید دکھ ہوا، اور اس وقت تو بہت زیادہ ہوا جب روزنامہ جانباز، جو لیاری کا مقبول اخبار ہے، اسے نشانہ بنایا گیا۔ جب ہمارے علی رضوی صاحب نے اس اخبار کو لانچ کیا تھا، مشرق پریس بلڈنگ، NPT بلڈنگ کہا جاتا ہے اس کو، الطاف حسین حالی روڈ، بالکل سامنے ہے سندھ اسمبلی۔ پھر سندھ اسمبلی کی طرف اگر ہم رخ کر کے کھڑے ہوں تو الٹے ہاتھ پر قانون ساز، قانون پر عمل درآمد کرانے والا ادارہ سندھ ہائی کورٹ ہے، اور سندھ اسمبلی تو قانون ساز ادارہ ہے۔ ایک خواہش لے کے چلا تھا، ایک خواب لے کے چلا تھا، ایک تمنا لے کے چلا تھا، ایک سوچ اور ایک نظریہ لے کے چلا تھا۔
لیکن چند ناخلفوں نے صحافتی تنظیموں کو ڈمی کہہ دیا اور جعلی صحافی کہہ دیا ان سے وابستہ صحافیوں کو، جو میرے لیے بہت دکھ کا باعث ہے۔ اس میں کس کا قصور ہے جانتا ہوں، کس کی کوششیں کامیاب ہوئیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ بات ہوتی تھی ہمیشہ جب دیکھو لیاری ملیر، لیاری ملیر، پھر ان کے صحافیوں کو بھی نشانہ بنایا، یا نفرتیں پھیلائی جاتی تھیں لوگوں میں اور پھر ان علاقوں کو لڑایا جاتا تھا۔ حالانکہ لیاری اور ملیر کراچی کے پرامن ترین علاقے رہے 1980 سے لے کر۔ اصل مقصد ان تنظیموں کا تھا کہ ان علاقوں کو اپنے قبضے میں لیا جائے اور ان کو بھی اسی طرح بنایا جائے جیسے کراچی کو بنایا گیا ہے، مہینہ مہینہ کراچی بند۔ لیکن لیاری اور ملیر پرامن اور کھلے ہوئے تھے۔ لوگوں کی تمنا ہوتی تھی کہ ہمیں لیاری میں یا ملیر میں رہائش مل جائے۔ بہرحال صحافی اتحاد کی خواہش ختم نہیں ہوگی، نہ یہ سوچ ختم ہوگی، نہ یہ فکر ختم ہوگی، نہ یہ نظریہ ختم ہو گیا اشفاق جعفری ختم ہو جائے سو ہو جائے، سوچ زندہ رہے گی۔ لیکن کل جو حرکت کی گئی ہے، خاص طور پر روزنامہ جانباز کو جس طرح برا بھلا کہا گیا اور اس کے ایڈیٹر سید زویب حیدر زیدی، جسے ہم پیار سے بائی جی کہتے ہیں، یہ سیٹ جب خالی ہوئی تھی نا، ہمارا دوست غلام حیدر برین ٹیومر کی وجہ سے ہم سے بچھڑا تو ہم بہت پریشان تھے کہ جان باز کون سنبھالے گا۔ الحمدللہ مرحوم غلام حیدر کے گھر سے ہمیں ہیرا ملا، سید زویب حیدر زیدی کی شکل میں۔ تم لوگوں نے سید زویب حیدر زیدی کو بھی نشانہ بنایا، اور چند ادارے ایسے تھے جن کے مالکان نے اپنے گھروں تک کی قربانی دی، ادارہ قائم رکھا، ادارے میں لوگوں کو ترقیاں دی، جیسا کہ ڈیلی اسپیشل ہے، اس کے سی ای او مالک سراج احمد صاحب لیاقت آباد کا گھر بیچا، گلشن اقبال 13D ریلوے پٹڑیوں کے ساتھ ایک بوسیدہ سے گھر میں رہے۔ ایک رات کاغذ ختم تھا، میں ایڈیٹر تھا، مجھے کہا اخبار بناؤ تمہیں کاغذ مل جائے گا۔ ممکن ہے یہ میری پہلی قسط ہو، میں دوسری قسط میں مزید بات کروں گا اور بھی دیگر باتیں کروں گا۔ مجھے صبح 5 بجے کاغذ ملا، میں نے ڈیلی اسپیشل چھاپا اور اللہ تعالیٰ نے ڈیلی اسپیشل کو وہ عروج دیا کہ 1 لاکھ سے اوپر وہ چلا گیا۔ ہمارے ساتھی نجمی صاحب، غلام شاہ ایوننگ اسپیشل بنا رہے تھے، مارننگ اسپیشل حنیف دوامی، سہیل ہاشمی صاحب اور دیگر
نامور صحافی بنا رہے تھے. یہ وابستگی چھوڑیے کہ ہمیں کراچی پریس کلب کے ممبرشپ کی تمنا تھی یا نہیں تھی، لیکن کراچی پریس کلب میں بیٹھے دوست ہماری برادری کا حصہ ہیں، ہماری برادری کا حصہ ہے. نیشنل پریس کلب میں بیٹھے دوست ہماری برادری کا حصہ ہے. آپ ناخن کو گوشت سے جدا کر کے دیکھ لیں، دعویٰ کر رہا ہوں ناخن پھر دوبارہ نکل آئے گا. تو یہ تو ناممکن ہے کہ گوشت کو ناخن سے الگ کر دیا جائے. میں اب بھی کہہ رہا ہوں، لیاری سے لے کر پورا کراچی اور کراچی سمیت پورا سندھ ان کے صحافی بہت عطاب میں ہیں. اتحاد ان کی ضرورت ہے. اگر وہ اتحاد کے لیے کوششیں کر رہے ہیں تو چند ناخلف اس اتحاد میں دراڑیں ڈالنے کے لیے جو حرکتیں کر رہے ہیں، ہمیں انہیں ناکام بنانا آتا ہے، لیکن ہمارے اندر تہذیب ہے، ہمارے اندر بڑوں کے اسلوب ہے. ہم نے اپنے سینئرز سے با اخلاق تہذیب یافتہ ہونے کی تربیت لی، لہذا ہم بدتمیز نہیں ہو سکتے. میں نے بہت بڑا پروگرام بنایا تھا کہ ان ناخلفوں کو سبق سکھانے کے لیے بہت بڑا مظاہرہ کروں گا، لیکن گزشتہ رات میرے پاس بہت سے دوست آئے، مختلف حلقوں سے آئے، صحافتی حلقوں سے آئے، پولیس کے حلقوں سے آئے، وکلا حلقوں سے آئے، سیاسی حلقوں سے آئے، سماجی حلقوں سے آئے. انہوں نے کہا کہ نہیں جعفری صاحب، ان کی اوقات ہی نہیں ہے، یہ جو بکواس کر رہے ہیں ان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ انہیں جواب دیا جائے. اگر انہیں جواب دیا جائے گا تو یہ ہیرو بنیں گے. پھر ایک تھانے میں بیٹھے تو عجیب سی بات سنی. کہا کہ لیاری میں 2 صحافی گینگ ہے، گینگ یعنی گروہ. گینگ تو ہم جرائم پیشہ زمرے میں لیتے ہیں. 2 گروہ ہیں، ان کی جنگ ہے، اور وہ پولیس کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں، اڈے بھی چلا رہے ہیں، اور اڈے بند کراؤ تو بدماشیاں کرتے ہیں، ہمیں بدنام کرتے ہیں، افسران کو درخواستیں دیتے ہیں. افسران دیکھتے نہیں کہ شکایت دینے والا کون ہے، شکایت دینے والے کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ایف آئی آر پر ایف آئی آر کٹ رہی ہے، درخواست پر درخواست دی جا رہی ہے. ایک دفعہ فیصلہ کر لو، آ جاؤ میدان میں. ایک ہی مرتبہ فیصلہ کرتے ہیں. اس میں سب سے بڑا قصوروار پاکستان انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اسلام آباد اور سندھ انفارمیشن ہے. سیاسی لوگوں کی یہ ہرکاریاں ہیں، یہ فنکاریاں ہیں. سیاسی لوگ کھیل رہے ہیں صحافت کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ. پہلے کارڈ ملنا بڑا مشکل ہوا کرتا تھا، پریس کارڈ، بلکہ انٹرویو ہی مشکل ہوا کرتا تھا. اس کا مرحلہ ہی طے کرنا بہت مشکل ہوتا تھا.
وہ طے کر لو تو 3 مہینے تک کارکردگی دکھانی پڑتی تھی کہ کام کر کے آؤ، کام کر کے آؤ، کام دیکھیں گے. پھر 3 مہینے میں کام کا معیار تولا جاتا تھا اور اس کے بعد کارڈ جاری کیا جاتا تھا. آج 3,000 سے 5,000 روپے میں کارڈ جاری ہو رہا ہے اور سندھ انفارمیشن بغیر کسی اصول، بغیر کسی ضابطۂ اخلاق اخبارات کی ڈکلیریشن جاری کر رہا ہے. نتیجہ کیا ہوا ہے؟ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ کباڑیوں نے بھی اخبار لے لیے، جاہلوں نے بھی لے لیے. اب سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جناب اعلیٰ صحافی کی ڈگری کیا ہونی چاہیے؟ تو بتاتا چلوں کہ دنیا کا سب سے بڑا جو صحافی تھا وہ 8ویں پاس تھا. جائیں گوگل پر اور جائیں انٹرنیٹ پر ریسرچ کریں، میں نہیں بتاؤں گا. بس یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں، اداروں کی تضییق بند کریں. اداروں کی تضییق کرو گے، ہر موڑ پہ تمہیں آزاد چاچا پاکستانی ملے گا. روزنامہ جان باز کی تضییق کرو یا ڈیلی اسپیشل کی کرو یا کراچی 21 کی کرو، غرض کے کسی بھی اخبار کی تم تضییق کرو گے، تمہیں ہر موڑ پہ آزاد چاچا پاکستانی ملے گا. یہ ادارے ہماری ماں ہیں. ان اداروں کے سربراہان ہمارے باپ کی طرح. ٹھیک ہے، کچھ صحیح ہوتے ہیں، کچھ غلط ہوتے ہیں. تو صحیح اور غلط کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا شروع کر دیں. بات تھوڑی طویل ہوئی ہے، اس لیے طویل ہوئی ہے کہ میں صبح سویرے آپ سے بات کر رہا ہوں. دیکھو صحافیوں، استعمال ہونا بند کر دو. کل بھی لیاری کے ایک تھانے پر ایک خاتون کو لے کر FIR درج کرائی جا رہی تھی. تھانہ تھا لیاری کا، FIR درج کروائی جا رہی تھی ملیر کے صحافیوں کے خلاف. آخر کیوں؟ عدالتیں ہیں، آپ عدالتوں میں جائیں، ججز کو ایک درخواست دیں کہ جناب اعلیٰ فلاں FIR کٹی تھی لیکن پولیس نے اب تک ملزمان گرفتار نہیں کیے. پولیس کو ججز شوکاز جاری کرتے، سمن جاری کرتے کہ یہ FIR جب کٹی تو ملزمان کہاں ہیں، مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن آپ نے بات کو الجھایا. آپ پہنچ گئے FIR کٹوانے، وہ بھی ملیر کے صحافیوں کے خلاف، لیاری کے تھانے پر. ختم کریں یہ جنگ، ختم کریں یہ لڑائی، ایک ہو جاؤ. کل ہم نہیں رہیں گے. ہم امرت پی کے نہیں آئے کہ ہر مرتبہ آواز بلند کریں گے. ہم نے بھی ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جانا. ہاں، فخر ہے اپنے استادوں پر، اپنے ضمیر پر، کہ اپنے استادوں اور اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے
ہم نے اسلوب نبھائے ہیں. بیٹھا ہوں نا ایک ٹوٹے پھوٹے گھر کے اندر، کرائے کے گھر میں. اس صحافت سے میں نے بنگلے نہیں بنائے، اس صحافت سے میں نے 4 وہیل کاریں پراڈو نہیں خریدی. میں نے نان و نفقہ پورا کیا. میرے 2 بیٹے مزدور بن گئے، بلکہ 4 بیٹے میرے مزدور بن گئے. آپ بات کرتے ہیں صحافت کی، صحافتی اصولوں پر آئیں تو صحیح. میں پیدل چلتا ہوں اور پیدل سفر کرتا ہوں. میرے ساتھ سفر کر کے دیکھو، پیدل صحافت کرو. کلپ یقیناً طویل ہے، لیکن آپ کو پوری سننی بھی پڑے گی. نہیں سنو گے نقصان میں جاؤ گے. آج بھی دے رہا ہوں کراچی سمیت سندھ بھر کے صحافیوں کو اتحاد کا پیغام، لیکن ان شیطانوں کو جو نوجوان صحافیوں کو استعمال کرتے ہیں ان کو میں پیغام دے رہا ہوں. یہ اندھیرے جو ہو رہے ہیں نا، یہ ٹیکنیکل تو ضرور ہیں، لیکن یہ بھی اپنی بہت بڑی معنی رکھتے ہیں. اس اندھیرے کو اب نوجوان روشن کریں گے. میں نوجوانوں سے امید رکھتا ہوں، نوجوان صحافیوں سے امید رکھتا ہوں، اور صحافت کو نوجوان صحافیوں کی ضرورت ہے. نیا خون آئے. اور ہمارے سینئرز کے اصولوں، ضابطۂ اخلاق، تہذیب اخلاق کو آگے لے کے چلے. مجھے دوستوں نے کہا کہ جواب دینا بند کرو، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ جواب دے دوں. اس کے بعد پھر خاموشی خاموشی، طویل خاموشی. ہاں بات کروں گا، وہاں بات کروں گا جہاں ناانصافی حد سے بڑھے گی، یا پھر اخبارات اور اس کے ایڈیٹ صاحبان کے ساتھ بد تہذیبی کی جائے گی، تو سب سے پہلے کھڑا ہوگا آزاد چاچا پاکستانی. صحافی ہوں نا، اپنے عمر کے آخری ایام میں آزاد چاچا پاکستانی بنا. اور یہ جو صحافی آ گئے ہیں جن کو گروہ کہا جا رہا ہے، گینگ کہا جا رہا ہے، کہ لیاری میں صحافیوں کے 2 گینگ کام کر رہے ہیں. شکر الحمدللہ اس میں میرا اور رشید بٹی کا نام نہیں ہے، لیکن نشانے پہ ہم کو ہی لایا گیا کیونکہ ہم کھٹکتے ہیں، ہمیں راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی. لیکن یاد رکھو، تم ہٹ جاؤ گے راستوں سے، ہم نہیں ہٹیں گے. تم بلیک میلنگ کے لیے، پیسوں کے لیے حرکتیں کرو گے، تمہارے آڑے آئے گا آزاد چاچا پاکستانی. اور اعلان کرتا ہوں کہ ابھی ستمبر
اور نومبر مجھ پر کٹھن مراحل گزر رہے ہیں، ذاتی مراحل، یہ گزر جائیں، اکتوبر دسمبر سے میں باضابطہ طور پر سامنے آؤں گا، اور پھر اندھیرا ہو گیا، نوجوانوں کے ساتھ مل کر ہم اجالا ہی اجالا کر دیں گے۔ اچھے صحافی، اچھے نوجوان آ چکے ہیں، سید اسد علی زیدی کی شکل میں، اکرم قریشی کی شکل میں، سہیل شیخ کی شکل میں، طاہر عباسی کی شکل میں، عمر خان کی شکل میں مر جاؤں اب مجھے غم نہیں ہے، میں تو ایک اور جنم لینے جا رہا ہوں، اسد علی زیدی کی شکل میں، اکرم قریشی کی شکل میں۔ میرا ایک اور جنم ہو رہا ہے، کیونکہ جسم مرتے ہیں، نظریات اور سوچ نہیں مرتی۔ وما علینا الا البلاغ۔